صدیق حسن خان الکنوجی، کنوجی نے کنوجی بھی نہیں، کنوج ہے، سنور کے وزن پر. یہ بھی اہل حدیثوں کا بڑا تھا، یہ اہل حدیث تھا، یہ غیر مقلد نہیں تھا. نواب بھی نہیں تھا، خان بھی نہیں تھا. نواب صدیق حسن خان الکنوجی، یہ صرف صدیق حسن تھا. نواب بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر، اور خان بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر. یعنی سر اور دم دونوں جو ہے نا وہ طبعاً لہا، طبعاً لہو نہیں بلکہ طبعاً لہا. آواز بڑی اچھی تھی اس کی، بڑی اچھی آواز، بہترین اذان دیتے تھے. اذان اس نے دی تو نواب کی ہمشیرہ نے، نواب کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ، نواب بھوپال کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ تھی. اس نے جب آواز سنی تو اپنے مزدوروں سے کہا کہ یہ جو اس مسجد سے جو آواز آ رہی ہے فلانے طرف سے، اس بندے کو جا کر کے تلاش کر کے لاؤ. نواب کی ہمشیرہ کہہ دے تو کون انکار کرے گا. جا کر کے دیکھا طالب علم ہے، غریب اور یتیم قسم کا آدمی ہے، تو اس کو لایا کہ بھائی اس مسجد میں اذان کون دیتا ہے؟ تو بتایا کہ صدیق حسن. صدیق حسن حضرت کو لایا. نواب کی ہمشیرے نے پوچھا کہ آپ نے اذان دیے؟ کہا. آپ نے دیے؟ کہا. کہا سنا ہوا اذان، کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟ اس نے وہ اذان سنائی کہ واہ. آیا مسئلہ سن؟ اس لیے نواب کی ہمشیرے نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو درزی کے پاس، ٹیلر کے پاس، اس کے لیے کپڑے مپڑے سلا دو. کپڑے سلا دے، تیار کیے. رات کو اس کو بلایا. نواب صاحب سے کہا نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، راغلم دا ملا دا پارا دا بس ملا غواڑم بس. ہاں بلنگو، نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، پدے ملا دے پارا راغلم دا صرف ملا غواڑم. سمجھے؟ اور ہماری قسمت ایسی ہے کہ آخر میں جا کر حضرت مرتد ہو گیا. سنا آپ نے؟ نہیں سنا. ہندو بن گیا. کہا اسلام میں کوئی مزہ نہیں. اڑا کچھ بلا بڑا. تو شادی ہو گئی نواب کی ہمشیرہ سے. اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اتنا پیسہ آ گیا بیوی کی وجہ سے، تو یہ نواب بن گیا طبعاً لہا، اور خان بھی بن گیا طبعاً لہا، اس کا تابع بن کر. اس لیے ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، اس کی قابلیت کا انکار بھی نہیں ہے. عربی بڑی اچھی اس کی. تفسیر اس کی فتح البیان آپ پڑھیں گے، بہترین تفسیر. الفاظ کی بحث کی ہے، اور خاص طور پر الفاظ پر جو بحث کی ہے بہت اچھی بحث کی ہے. بخاری کی اس کی شرح ہے، عون الباری. بہت سی کتابیں حضرت کی. الحتہ فی ذکر صحاح ستہ جو آپ کے اس میں صحاح ستہ کے ابتدا میں مقدمے میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ انہیں کی ہے، حضرت کے نواب صدیق حسن. اس کے بعد اللہ نے پیسے دے دیا تو وہ لکھتا تھا قال ابو حنیفہ قضا و قضا، ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے. وانا اقول ردن علیہ، میں اس پر رد اس طرح لکھتا ہوں، یہ غلط ہے ابو حنیفہ کی بات. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چل گیا کہ اس طرح ابو حنیفہ پر رد لکھ رہا ہے، تو حضرت نے لکھا قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ہاکذا. سمجھ میں نہیں ہے؟ قال صاحب العروج بالفروج، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ردن علیہ ہاکذا. میں اس کے جواب الجواب اس طرح دے رہا ہوں کہ یہ نہ نواب ہے نہ خان ہے، بلکہ شوپڑ خان ہے. کچھ بڑا بڑھ گیا. ہمارا ایک اور نیو یوٹیوب چینل ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اردو عجیب سٹوریز. اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے سارے احباب خیریت سے ہوں گے. اسلامک اردو بیان یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید. دوستو، حضرت اقدس استاد محترم ڈاکٹر مولانا شیخ الحدیث شیخ القرآن ڈاکٹر منظور احمد مینگل حافظ اللہ، ان کے بڑے ہی دلچسپ اور محصور کن بیانات آپ سنتے رہتے ہیں.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ انہیں دیرگاہ سلامت رکھیں اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کا ذمہ ایک مسجد میں اذان دینا تھی۔ وہ ایک مسجد میں مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اذان دی تو نواب بھوپال کی ایک ہمشیرہ تھی جو غیر شادی شدہ تھی، اس نے یہ آواز سنی، ان کی اتنی خوشنما آواز کہ اس نے اپنے بھائی سے بات کی اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی دن شام کو اس عورت نے اپنے گھر اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور اس طرح ان کا رشتہ اس مولانا صاحب سے پکا ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد شادی بھی طے ہو گئی۔ حضرت نے یہ قصہ بہت ہی خوبصورت اپنے انداز میں سنایا، اللہ انہیں دیرگاہ سلامت رکھیں۔